میرا بھائی چھت سے گرنے کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ اس کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گیا، جہاں وہ جاتی وہ اس کے پیچھے چل پڑتا۔ ایک دن وہ اسے ایک سنسان گھر میں لے گئی جہاں برسوں سے کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہاں جا کر اس نے میرے بھائی کے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا کہ آج تک ہم اپنے بھائی کو میرے بعد والدہ نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ اللہ کی رضا سے سبھی 9 عمری میں فوت ہو گئے۔ ممتا کی ماری کو پے در پے صدموں نے نڈھال کر دیا۔ اللہ سے دعا کرتی تھی، اے میرے رب، اب اولاد دینا تو دراز عمر ہو کہ مزید صدمے سہنے کی تاب نہیں ہے۔ جب انسان اپنے خالق کے حضور خشوع خضوع سے دعا کرتا ہے، عاجزی سے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ضرور مالک دو جہاں مرادوں سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ والدہ کی بھی دعا قبول ہو گئی اور عامر کے روپ میں اللہ نے ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کر دیا۔ میرے والدین کو برسوں بعد ایک بار پھر اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹے کا نام عامر رکھا، لیکن وہ اب بھی ڈرے سہمے رہتے تھے قبل ازیں کہ یکے بعد دیگرے 3 بچوں کی وفات کا صدمہ وہ جھیل چکے تھے۔ ان دنوں میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی اور بھائی مجھ سے 8 برس چھوٹا تھا۔ خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی۔ اللہ نے عامر کے روپ میں ایک خوبصورت کھلونا عطا کر دیا تھا۔ سارا دن دھیان اس کی طرف لگا رہتا۔ اسکول سے آ کر اس کے ساتھ جی بہلاتی تھی۔ جب وہ سمجھدار ہوا، ابو نے کہا کہ بیٹے کو اسکول داخل کراتے ہیں۔ امی نہ مانی۔ ان کا کہنا تھا، میرا بچہ بھولا بھالا ہے، اسے ابھی اسکول نہ بھیجوں گی، ایسا نہ ہو کہ کسی روز گھر سے نکلے اور کھو جائے۔ یہ امی کا وہم تھا، ان کا دل ڈرتا تھا۔ میں سیکنڈری میں تھی اور لڑکے لڑکیاں پرائمری تک اکٹھے پڑھتے تھے۔ اب میرا اسکول الگ ہو گیا تھا، تبھی والدہ نے سال بھر عامر کو پڑھنے نہ دیا۔ وہ خوف زدہ رہتی تھی۔ آخر کار سب کے کہنے سننے پر راضی ہو گئی۔ ابو نے یقین دلایا کہ وہ خود بیٹے کو اسکول چھوڑنے اور لینے جایا کریں گے۔ ان دنوں ملک کے حالات پرامن تھے۔ بچے اپنے طور پر اسکول جاتے اور خود ہی واپس گھر آ جاتے۔ کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ تھا۔ جس دن عامر پہلی بار اسکول گیا، میں ساتھ گئی اور چھٹی تک ٹھہری رہی تاکہ اگر وہ روئے تو واپس گھر لے آؤں۔ لیکن وہ نہیں رویا، بلکہ دوسرے کچھ بچے جو رو رہے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگا کہ آخر یہ کیوں رو رہے ہیں۔ وہ کافی سمجھدار تھا۔ چھٹی ہونے تک سکون اور خوشی خوشی کلاس میں بیٹھا رہا اور کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کیا۔ دیکھنے میں وہ بھولا بھالا لگتا تھا، لیکن بے حد ذہین تھا۔ پہلی کلاس میں فرسٹ آیا، اگلی جماعت میں بھی اول نمبر تھا۔ اسکول کے ہر فنکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتا، کھیلوں میں انعامات لیتا۔ سبھی کہتے تھے نظر نہ لگے کچھ کر کے دکھائے گا۔ جن دنوں میں 9ویں کلاس میں تھی، ایک ایسا ثانیہ ہوا کہ وہ نہ رہا۔ ایک روز اوپر سے جھانک رہا تھا کہ چھت کی منڈیر نیچے آ پڑی، وہ بھی اینٹوں کے ساتھ زمین پر آ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ سر پر شدید چوٹ آئی اور اسے ہسپتال لے گئے۔ 2 دن بعد ہوش آیا، کئی روز ہسپتال میں رہا۔ جب ٹھیک ہو کر گھر آیا تو یادداشت کمزور ہو چکی تھی اور کام کرنے کی پہلے جیسی صلاحیت نہ رہی تھی۔ 1 سال تک اسکول نہ جا سکا۔ وہ اب ہونہار طالب علم نہ رہا تھا، پوزیشن بھی نہ لے سکا، تبھی اسے پہلی جیسی پذیرائی نہ ملتی۔ 1 سال ضائع ہونے کی وجہ سے ہم جماعتوں سے پیچھے ہو گیا۔ جب انہوں نے میٹرک پاس کیا تو عامر 9ویں میں تھا۔ رفتہ رفتہ اسے اپنی کم مائگی کا احساس سلگانے لگا۔ جب لوگ نظر انداز کرنے لگے، انسان میں احساس کمتری جنم لے لیتا ہے، جبکہ اساتذہ اور سبھی اس سے پہلی جیسی اعلیٰ اور عمدہ کارکردگی کی تھے۔ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس سے اس کی قوت کارکردگی آدھی سے بھی کم رہ گئی تھی۔ لوگوں کے ایسے رویوں سے عامر پر منفی رد عمل ہوا۔ وہ شدید قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوتا گیا۔ میٹرک میں 2 مضامین میں رہ گیا، تب امی ابو سے ناگوار قسم کی باتیں سننی پڑی۔ وہ کہتے، تم نکمے ہو گئے ہو، پہلے کی طرح پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دن رات والدین کی ایسی باتوں سے
وہ پسپا ہوتا چلا گیا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو منتشر ہونے سے بچایا اور میرے بار بار ہمت دلانے پر اس نے دوبارہ میٹرک کا امتحان دیا۔ بدقسمتی سے اس کے اچھے نمبر نہ آ سکے، بامشکل پاس ہوا۔ اس کے بعد تو جیسے وہ خود فراموشی کے گہرے کنویں میں گر گیا۔ نتیجے والے دن کچھ رشتے دار ہمارے گھر آئے۔ انہوں نے عامر کے بارے میں سوال کیا۔ والد صاحب غصے میں تھے، کہنے لگے کہ اس نے 2 سال لگا کر بھی کچھ نہ کیا۔ عامر نکما اور نالائق ہے، اب کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتا، نمبر ہی اتنے کم آئے ہیں۔ والد صاحب کی باتوں سے عامر کے دل کو ٹھیس پہنچی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بے بسی کو میرے سوا کسی نے بھی محسوس نہ کیا، بلکہ والدہ نے اور جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کہنے لگی، ہاں پاس تو ہو گیا ہے مگر مر مر کر پاس ہوا ہے، لگتا ہے اس کا آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ماں کے منہ سے ایسی بات سن کر عامر کے دل پر ہاتھ پڑا۔ اسے ماں سے ہرگز یہ توقع نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سر پر چوٹ لگنے سے وہ پہلے جیسا نہیں رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں مسہری پر جا کر لیٹ گیا۔ جب میں گئی تو دیکھا میرا بھائی چپکے چپکے گھٹ گھٹ کر رو رہا ہے۔ اسے گلے لگایا، تسلی دی اور ڈھائی۔ اس روز میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اپنے بھائی کا خیال رکھوں گی اور پڑھائی میں مدد دوں گی۔ میں اس پر زیادہ توجہ دینے لگی، روز اس کو پڑھاتی۔ عامر کو ایک اوسط درجے کے کالج میں سفارش پر بڑی مشکل سے داخلہ ملا تھا۔ فارغ وقت میں اس کے پاس بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں کیا کرتی تاکہ اس کے ذہن کو سکون ملے اور احساس کمتری کی دلدل میں نہ دھستا جائے۔ میری اس کوشش سے اسے واقعی سکون ملا۔ فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر آئے۔ ایک روز میری سہیلی سمینا بیمار تھی۔ عامر سے کہا، مجھے اس کے گھر لے چلو۔ وہ اپنی موٹر سائیکل پر سمینا کے گھر لے گیا۔ میں نے کہا، بھائی اندر آ جاؤ، تو کہنے لگا، نہیں باجی میں اپنی موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا رہوں گا، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے عیادت کر کے آ جائیے گا۔ جب وہ گلی میں میری واپسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کا ایک دوست غفار کا گھر قریب ہی تھا۔ پھر وہ دوست کے اصرار پر اس کے گھر چلا گیا اور موٹر سائیکل کو گلی میں چھوڑ دیا۔ دوست سے یہ نہ کہا کہ اسے گھر کے اندر کھڑی کر لو۔ یہ اجنبی محلہ تھا۔ کچھ دیر غفار کے پاس بیٹھ کر جب واپس اس جگہ آیا جہاں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی تو موٹر سائیکل وہاں نہ تھی، کوئی اسے لے اڑا تھا۔ عامر کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے سمینا کے در پر دستک دی، بہت گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی خیر تو ہے؟ باجی خیر نہیں ہے، کوئی ہماری موٹر سائیکل لے گیا ہے۔ بھائی یہ کیسے ہوا؟ تم کہاں تھے؟ میں غفار کے گھر چلا گیا تھا اپنی سواری کو چھوڑ کر، جبکہ میں نے تم کو تاکید کی تھی کہ موٹر سائیکل کو اندر لے آؤ ورنہ اس کو باہر چھوڑ کر کہیں مت جانا۔ عامر بہت پریشان تھا، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بس باجی بات دھیان سے اتر گئی اور غفار سے باتوں میں لگ گیا تھا، بھول ہی گیا، کیا پتا تھا کہ کوئی موٹر سائیکل غائب کر دے گا۔ ہم اب گھر کیسے جائیں گے؟ اس سوال پر وہ گمسم تھا۔ ہم رکشے میں گھر آ گئے، ابو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ عامر رات سے پہلے اپنے کمرے میں دبک گیا، صبح تک باہر نہ نکلا، جبکہ والد صاحب دیر سے آئے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح والد صاحب کی نظر صحن میں اس جگہ پر ٹھہر گئی جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتے تھے۔ اتوار کا دن تھا، عامر کو کالج سے چھٹی تھی۔ امی سے پوچھا کہ اتنے سویرے صاحبزادے کہاں گئے ہیں؟ وہ بولی، کہیں نہیں، وہ تو اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ عامر کے کمرے میں آئی، وہ جاگ رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جیسے تمام رات نہ سو سکا ہو۔ ماں کو بتایا کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، تم نے کل کیوں نہیں بتایا اور اب اپنے ابا کو کیا کہو گے؟ بات چھپنے والی نہ تھی، ابا کو بتانا۔ پہلی بار انہوں نے لاڈلے پر ہاتھ اٹھایا، اسے مارنے لگے۔ وہ مار تو بھائی کو رہے تھے، چوٹ میرے بدن پر لگ رہی تھی، بس نہ چلتا تھا کیسے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ لوں۔ بے شک عامر کی غلطی تھی، مگر مسئلہ تو اس کی یادداشت کا تھا۔ والد صاحب نے اس پر نہ سوچا، موٹر سائیکل کے غائب ہونے پر اس کی خوب خبر لی، برا بھلا کہا۔ اہانت امیز جملوں نے میرے بھائی کے دل پر بہت گہرے گھاؤ ڈالے۔ ابو گرج رہے تھے کہ تم ایک ناکارہ اور ناکامیاب انسان ہو، لاپرواہ ہو۔ کیا اس قدر بھی کوئی لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ اب تم
عمر بھر ناکام ہی رہو گے۔ مار کھا کر وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا، دیر تک روتا رہا۔ رات کو میں اس کے پاس گئی اور غم گساری کرنے لگی تو سسکنے لگا کہ باجی کیا واقعی میں ناکارہ انسان ہوں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ میں نے اس کو سمجھایا، عامر تم ایسے نہ تھے، سر میں چوٹ لگنے سے تمہاری یادداشت متاثر ہوئی ہے، توجہ کرو تو صحیح ہو جاؤ گے۔ باجی ابو امی مجھ سے اب پیار نہیں کرتے۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح کھپ گئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کاش یہ پیدا نہ ہوتا، کیا میں بہت بیکار ہوں؟ امی بھی بجائے دل جوئی کرنے کے موٹر سائیکل کے کھو جانے پر عامر کو ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں سنانے لگی۔ جو دل میں نے بڑی مشکل سے جوڑا تھا وہ پھر ٹوٹ گیا۔ انسان ٹوٹے ہوئے بازو سے شاید کچھ کر لیتا ہے لیکن ٹوٹے ہوئے دل سے کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے عامر کے ساتھ عجب سا رویہ اپنا لیا جس پر دل برداشتہ ہو کر عامر نے کالج جانا بند کر دیا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے روکا، سمجھایا، میرے بھائی گھر ایک نعمت ہوتا ہے، اس کو ٹھکرا کر مت جاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں ہی سب کچھ ہے، اگر یہاں سے چلے جاؤ گے تو باہر کچھ بھی نہیں پاؤ گے۔ مجھے گھر میں محبت چاہیے، باقی کچھ ملے نہ ملے۔ اگر اس گھر میں میرے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے تو پھر یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس روز میں بہت روئی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، تب وہ نہ گیا، لیکن اب وہ سب سے لا تعلق اور الگ تھلگ سا رہنے لگا تھا۔ کالج چھوڑ دینے پر وہ گھر میں اور بھی زیادہ ناپسندیدہ شخصیت ہو گیا۔ اسے گھومنے پھرنے کا شوق نہ تھا، پھر بھی اب وہ صبح گھر سے نکلتا تو رات گئے لوٹتا۔ کھانا مانگے بغیر اپنے بستر میں جا کر لیٹ جاتا، تب میں چپکے سے اٹھتی اور کھانا اس کے کمرے میں لے جاتی، اصرار کر کے کھلاتی تو بھائی کہتا، میری پیاری سی بہن، میں جہاں بھی جاؤں گا تیرا پیار مجھے یاد رہے گا، ایک تمہاری ہی ذات ہے جس کی وجہ سے میں یہاں اٹکا ہوا ہوں۔ مجھے بہت تشویش رہتی تھی کہ عامر یہ راز بھی کھل گیا۔ ہمارے گھر سے کچھ دور ایک ویرانہ تھا، وہ وہاں جا کر ایک گھنے برگد کے پیڑ تلے بیٹھ جاتا یا پھر درختوں بھرے جنگل میں مارا مارا پھرتا تھا، اس کو بس اسی طرح سکون ملتا تھا۔ ایک دن وہ ویرانے کی طرف جا رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی دکھائی دی اور وہ بے اختیار اس کے پیچھے ہو لیا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کون سی کشش تھی کہ اس کے پیچھے وہ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گھر آ کر عامر نے بتایا کہ آج ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی تھی، خدا جانے اس کی دید میں کیسا اثر تھا کہ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ جہاں جا رہی تھی میں بھی بے اختیار اس کے تعاقب میں چلتا جاتا۔ وہ پھر کدھر چلی گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ حیران سا ہو کر بولا، ہاں باجی، حیران ہوں کہ وہ پھر کدھر چلی گئی۔ وہ گمسم تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ میں نے کہا، میرے بھائی تمہاری ذہنی حالت درہم برہم ہے، تبھی تم کو ایسے خواب دن میں دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس قسم کے حیولے تصور کے پردے پر دکھائی دیتے ہیں اور حقیقت لگنے لگتے ہیں۔ خدارا اب ان ویرانوں کی خاک چھاننا چھوڑ دو اور زندگی کا کوئی مقصد اپنا لو، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ زندگی ایسی خود فریبیوں میں ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ عامر کو میری بات سمجھ میں نہ آئی اور اس لڑکی کی کھوج میں آوارہ گردی کرنے کا معاملہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ اب میں پریشان تھی کہ اگر یہ اس کا وہم نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی کون ہے اور کون سا ایسا سحر ہے جس نے میرے بھائی کو حواس باختہ کر دیا ہے۔ ایک روز صبح ہمارے دروازے کی بیل بجی، عامر نے دروازہ کھولا۔ ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، یہ ڈر گیا کہ شکایت کرنے آئی ہے۔ لجا کر کہا، معاف کر دو، مجھ سے بھول ہوئی، آئندہ تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا، امی سے کچھ مت کہنا ورنہ میری شامت آ جائے گی۔ یہ دونوں حیران تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تاہم لڑکی سمجھ گئی لیکن وہ چپ رہی۔ اس کی ماں بولی، بیٹا کیسی بھول، ہم تو ملنے آئے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تو اندر بلایا۔ بھائی کی صورت عجیب بنی ہوئی تھی کہ پسینے سے شرابور اور خجل تھا۔ حالت بھانپ کر اسے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ تم کو کسی وہم نے گھیر لیا ہے اور حیولے نظر آنے کا دورہ پڑا ہے۔ لڑکی کی امی نے کہا، یہ آپ کا بیٹا ہے، بہت سیدھا سا ہے، سیدھا سا نہیں بلکہ بے وقوف ہے، والدہ نے جواب دیا۔ میں نے معاملے کو سنبھالا اور پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی کی ماں بولی کہ ہم نے
آپ کے محلے میں ایک پرانا مکان خریدا ہے، سوچا محلے پڑوس میں ملنا چاہیے، ہم یہاں نئے آئے ہیں۔ آپ کا بیٹا ٹھیک تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دراصل کچھ عرصہ پہلے یہ چھت سے گر گیا تھا اور سر میں چوٹ لگی تھی، تبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ چلی گئی تو عامر نے مجھ سے کہا، باجی کیا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا جیسے ہمارا گھر ویران ہو گیا ہو؟ میرا دل دھک سے رہ گیا، مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ کر سوچنے لگی کہ خدا خیر کرے۔ ایک روز پھر وہ لڑکی عامر کو گلی کے نکڑ پر دکھائی دی، یہ لپک کر اس کی طرف گیا اور رو کر کہا، میری بات سنو، میں برا نہیں ہوں اور میں بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے آپ بیوقوف نہیں ہیں اور آپ اچھے بھی ہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ تھوڑے سے پاگل لگتے ہو۔ وہ ہنسی تو بھائی بھی ہنسا، تب اس نے کہا کہ ہمارے گھر آنا، میں کسی لڑکے کو گھر نہیں بلاتی، لیکن سن چکی ہوں کہ تمہارے دماغ پر چوٹ لگی ہے، تبھی تم کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ سمجھ گئی کہ شاید اس کے دماغ میں خلل ہے، نہ جانے غصے میں آ کر کیسا رد عمل ہو، تبھی پرسکون رہی تاکہ یہ خیریت سے چلا جائے۔ عامر نے گھر آ کر امی سے کہا کہ ان لوگوں کے گھر جائیے جو آپ سے ملنے آئی تھی، پلیز امی مجھے وہ لڑکی پسند ہے، آپ نے میری شادی اس سے کرانی ہے، مجھے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ امی سے کہا کہ آپ ان کے گھر ضرور جائیے اور تعلقات بڑھائیے، آخر بھائی کی شادی تو کرنی ہے۔ ہاں کرنی تو ہے، لیکن یہ اس لڑکی کے لائق ہو تبھی رشتے کی بات ہو سکے گی، یہ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر بھائی کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا۔ میں نے ماں سے کہا، امی اگر ان لوگوں کے گھر نہیں جانا مت جائیے، لیکن اس طرح تو عامر سے نہیں کہنا تھا، اس کا دل دکھایا آپ نے۔ بولی، بیٹی صحیح بات اس لیے کر دی کہ وہ آگے تنگ نہ کرے، ورنہ صاف بات یہی ہے کہ وہ لوگ کیوں بھلا ہم کو رشتہ دینے لگے۔ عامر نہ تو ذہنی طور پر ٹھیک ہے اور نہ پڑھا لکھا ہے۔ عامر گھر سے نکلا تو سیدھا اسی پرانے مکان کی طرف گیا جس پر 40 سال سے تالا پڑا تھا۔ یہ ایک ہندو کا مکان تھا جو کہ تقسیم کے وقت اس گھر سے چلے گئے تھے اور اب اس گھر کا کوئی وارث نہ تھا، کیونکہ محلے دار کہتے تھے کہ وہ لوگ گئے نہیں، ان کو مارا گیا تھا اور اب تک ان کا خون گھر کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کبھی کسی نے گھر کے اندر نہ دیکھا اور نہ ہی کبھی تالا کھلا دیکھا تھا۔ جب بھائی اس مکان پر پہنچا تو مکان کا تالا کھلا ہوا تھا، وہ اندر چلا گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، برسوں کی گرد ہر طرف پڑی ہوئی تھی، کسی ذی روح کے رہنے کا امکان نظر نہ آیا، لیکن وہ لڑکی وہاں کمرے میں پڑی پرانی گرد آلود مسیری پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ مجھے بھائی نے بتایا تھا۔ بھائی کو دیکھتے ہی وہ اٹھ بلکہ دروازے سے باہر چلی گئی۔ عامر اس کے تعاقب میں نکلا، وہ گلی میں غائب ہو گئی تھی۔ عامر پریشان گھر آیا اور مجھے بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی میں نے نفسیات پڑھی ہے، وہاں کوئی لڑکی نہ آتی اور نہ تم گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہو، کیونکہ وہاں اب بھی تالا پڑا ہوا ہے۔ ابو نے بتایا ہے کہ اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا اور نہ ادھر کوئی لوگ رہتے ہیں، تم نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ سب تمہارا وہم ہے۔ پھر وہ دونوں کون تھیں جو ہمارے گھر ملنے آئی تھی؟ وہ کسی دوسرے مکان کی بات کر رہی ہوں گی، ہم نے غلط سمجھا۔ محلے میں ایک اور بھی پرانا مکان ہے جو کافی برسوں سے خالی ہے اور اب بک چکا ہے، وہ ادھر سے آئی ہوں گی۔ میں نے عامر کی تسلی کرنی چاہی، باجی بیوقوف ضرور ہوں مگر اتنا بھی نہیں، وہ یہ کہہ کر غصے میں چلا گیا۔ میں بھائی کے پیچھے نکلی کہ اسے روکوں تاکہ کھانا کھا لے، نہ جانے کدھر نکل جائے گا۔ دروازے سے جھانکا تو وہ گلی پار کر کے اسی ویرانے کی سمت جا رہا تھا، تیز تیز جیسے کسی کا تعاقب کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، ٹھہرو میری بات سنو، اس قدر تیز مت چلو، میں آ رہا ہوں۔ مجھے لگا اس کو پھر اس کے وہم نے ستایا ہے اور دماغی خلل کی وجہ سے اسے اپنے تصورات کا وہی ہیولا دکھائی دینے لگا ہے جو اس کو حقیقت سے فرار کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے پیچھے جاؤں اور اپنے بھائی کو دور جانے سے روکوں، مگر وہ جیسے میرے اس ارادے کو کسی غیر مرئی طاقت کی بنا پر جان گیا ہو، وہ اور تیز بھاگنے لگا اور پھر جنگل کی سمت دوڑتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
اگلے دن وہ نہ لوٹا تو امی ابو کو فکر ہوئی۔ میں نے بتایا کہ وہ اسی ویرانے کی طرف بھاگا تھا جدھر اسے ایک بار وہ لڑکی نظر آئی تھی اور وہ اس کے تعاقب میں چل پڑا تھا۔ والد کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر اس طرف گئے اور سارا ویرانہ اور جنگل چھان مارا، بھائی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہ مایوس واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک جگہ کیچڑ میں ان کو عامر کے جوتے مل گئے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ ادھر آیا تھا، لیکن وہاں قدموں کے نشان نہیں تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ادھر آیا تو اس کے پاؤں کے نشان کدھر گئے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ہم اپنے بھائی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ عامر کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، البتہ اس طرف آگے ایک تند و تیز نالہ بہتا ہے اور گاؤں والوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے دماغی خلل کی وجہ سے تصوراتی سائے کا تعاقب کرتے ہوئے شاید نالے میں گر گیا ہو اور پھر پانی کے تند ریلے اسے بہاتے ہوئے کہیں سے کہیں لے گئے۔ کان کا البتہ معمہ حل نہ ہو سکا کیونکہ اس پر تالا ہی پڑا رہا اور ادھر کوئی آباد نہیں ہو سکا۔ جو خواتین ہم سے ملنے ایک بار آئی تھی وہ بھی دوبارہ کبھی نہیں آئی، نہ ہی ان کا کوئی ٹھکانہ ملا۔ ہم نے بھی ان کو خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے کہ نہ جانے کون مسافر تھی، کہاں سے آئی تھی کہ ٹھنڈا پانی پی کر چلی گئی۔ ہم نے ہر بات بھلا دی مگر اپنے پیارے بھائی عامر کو بھلا نہ سکے۔ گاؤں کے توہم پرست لوگوں نے تو اس بارے میں ایک کہانی بھی گھڑ لی ہے جو ناقابل یقین ہے۔ ان کا کہنا ہے جب بھری دوپہر کوئی آم کے درخت پر چڑھے تو گر جاتا ہے کیونکہ ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے۔ عامر چھت پر آم کے درخت سے آم توڑنے گیا تھا، ڈالی کو کھینچتے ہوئے پرانی منڈیر جس کی اینٹیں سیمنٹ سے جڑی تھی وہ آج خود نہیں گری بلکہ آم کے درخت میں بسیرا کرتی کسی ماروائی مخلوق نے عامر کو گرانے کے لیے منڈیر سے دھکا دیا جس سے عامر نیچے آ پڑا اور دماغ پر چوٹ لگ گئی۔ یہ درخت جو ہمارے آنگن میں برسوں سے تھا، اس کی شاخیں چھت پر لگتی تھی اور منڈیر سے اس کی طرف جھک کر آم توڑے جا سکتے تھے۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ بھری دوپہر کو اوپر جا کر آم توڑنے کو عامر کو کس نے کہا تھا؟ پھر یہ سانحہ تو ہونا تھا، کیا خبر یہ وقت کسی ماروائی مخلوق کے آرام کرنے کا ہو۔ ایسی باتیں آج تک گردش کرتی رہتی ہیں مگر ہمارا پیارا بھائی عامر اب کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ خدا جانے ان باتوں میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن ہم نے وہ گھر کچھ عرصے بعد فروخت کر دیا تھا۔ نیا گھر بھی اسی محلے میں لیا کیونکہ ہم لوگ برسوں سے یہاں رہتے تھے۔ اب نئی بستی کی طرف کوچ کرنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ پڑوسی جیسے بھی ہوں، پرانا ساتھ ہو تو ان سے دور جانے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نفسیات کی پروفیسر ہوں، برسوں یہ مضمون پڑھایا ہے، لیکن کچھ گتھیاں اور گرہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ماہر نفسیات بھی نہیں سلجھا سکتے۔